السلام علیکم۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کو دل سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول اسیر عشق ہوں میں کی ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے یہ دونوں کام کر دیجئے اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو لائک بھی کر دیجئے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو چلیے میں شروع کرتی ہوں ناول اسیر عشق ہوں میں ایپیسوڈ 27۔ وہ جو پہلے ہی اس کی حالت دیکھ کے شعلوں میں گر چکا تھا، انیا پر راستے روکنے پہ جیسے وہ خود پر سے کنٹرول کھو گیا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری میری بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی؟ اس کے دونوں بازوؤں کو اپنے گرفت میں جکڑتا وہ اسے سختی سے دیوار کے جانب دھکیلتا بھپرے ہوئے شیر کی مانند دھاڑا تو در و دیوار اس کی گونج سے جیسے تھرا اٹھے۔ افغان؟ اس کے ایسے رد عمل پہ انیا نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا جو اس لمحے بہت پرایا پہنچ سے دور لگ رہا تھا۔ نام مت لو میرا اپنی زبان سے، میرے ہی کمرے میں کھڑی تو مجھے اپنی انگلیوں پہ نچانے کا پلان بناتی، یہ کیوں بھول گئی کہ مجھے اپنی انگلیوں پہ نچانا آسان کام نہیں ہے؟ اسے دیوار سے لگائے وہ اس کے نزدیک پھر سے گر جا تو وہ اس کی دہشت سے کانپ اٹھی، جبکہ دونوں ہاتھوں میں سر کو تھامے بیٹھی ظالم اس کی اونچی آواز کے باعث سر میں اٹھتی ٹیسوں کو برداشت کرنے کی بمشکل صحیح کر رہی تھی۔ تمہیں فیصلہ چاہیے تھا نا میرا، تو کل انتظار کرنا میرے فیصلے کا، اور ابھی کے لیے چلی جاؤ یہاں سے ورنہ میں ہر لحاظ بھول بیٹھوں گا۔ اس کے بازو ایک جھٹکے سے چھوڑتا وہ پلٹتے ہوئے بیڈ کی جانب لپکا تو اس کی بے قراری دیکھ کے وہ سر تاپا جھلس گئی۔ اس لڑکی کے لیے تم نے میرے ساتھ ایسے جانوروں جیسے سلوک کیا ہے نا، تو مجھے قسم ہے کہ اس لڑکی کا وہ حال کروں گی کہ تم اس پر تھوکنا بھی گوارا نہ کرو گے۔ وہ زہر خند نگاہوں سے ان دونوں کو گھورتی دروازے کی جانب بڑھی جہاں سے مسز فرحان اندر داخل ہو رہی تھیں، لیکن وہ انہیں مکمل نظر انداز کرتی تھپ تھپ کرتی وہاں سے نکل گئی۔ افغان، یہ انیا کو کیا ہوا اور یہ زالے کو کیا ہوا؟ ایسے کیوں بیٹھی ہے؟ وہ جو انیا کے گیلے چہرے اور ایسے انداز سے متعجب سی آگے بڑھی بیٹے کو گھٹنا موڑے بیڈ پہ زالے کے نزدیک بیٹھے دیکھ پریشان ہو گئیں۔ ماما، ڈیڈ کو کال کریں پلیز جلدی۔ وہ ماں کے سوالوں کا جواب دیے بغیر پریشانی سے انہیں کہتا زالے کو باہوں میں بھرنے لگا کیونکہ وہ اب رفتہ رفتہ اپنے حواس کھو رہی تھی۔ اللہ، ماں، درد۔ اس کے نازک مگر خشک ہوتے ہونٹوں سے فقط یہی ٹوٹتے الفاظ نکل رہے تھے جو اس جیسے پتھر دل شخص کا بھی سینہ شک کر رہے تھے۔ زالے؟ اس نے بہت نرمی کے ساتھ اسے باہوں میں بھرتے اپنے سینے سے لگایا تو اس کے نرم لمس بکھرتی وہ اس کے سینے سے لگی شدت سے اسے رو دی۔ مجھے بہت درد ہو رہی ہے، وہ تکلیف زدہ لہجے میں بولتے اسے کھلے گریبان میں چہرہ چھپاتی شاید درد کے احساس کو کم کرنے لگی، جبکہ اس کے لہجے کی کسک پہ وہ اگلے ہی پل اسے بازو میں اٹھاتا باہر کی جانب لپکا۔ اس کے بازو میں مقید وہ اس کے سینے سے لگی اب رفتہ رفتہ اپنے حواس کھوتی اسے کالر پر گرفت ڈھیلی کر گئی تھی۔ تجھے سوچ کر، تجھے چاہ کر میرے ہم نشیں یہ یقین ہوا، تو ہی منزلوں کا سراغ ہے، تو ہی تیرگی میں چراغ ہے تو ہی وہ جس کے لیے ہوں میں، میری زندگی میری شاعری، میرا دن بھی شام بھی رات بھی، میری خاموشی میری بات بھی، تیرے بن جو گزری گزر گئی، بھلا اس کا کوئی شمار کیوں، میری زندگی تیرا ساتھ ہے، تیرا پیار میری حیات ہے۔ عاطف سعید۔ وہ کل فنکشن میں پہننے کے لیے اپنا ڈریس سلیکٹ کر رہی تھی جب اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ اس نے بے ساختہ وقت دیکھا تو یہ وقت شیر عالم یا اس کے گھر والوں کی کال کا نہیں تھا۔ اس وقت ایک ہی شخص کال کرتا تھا اور یہ اس کا گزشتہ کچھ دنوں سے معمول تھا۔ وہ چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح لیکن اسے کال ضرور کرتا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھ کے کال پک کی تو اس کی گھمبیر آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ السلام علیکم۔ اس کی خوبصورت آواز پہ اس نے مدھر بھرے انداز میں واپسی سلامتی بھیجی تو حال احوال دریافت کرنے کے بعد وہ اپنے مخصوص انداز میں گویا ہوا۔ آ رہی ہیں آپ کل فنکشن پہ؟ اس کے استفسار پہ اس کی نظر بیڈ پہ پڑے اپنے نیوی بلو کلر کے ڈریس پہ پڑی تو اس نے ہونٹ کا کونا دانتوں میں دباتے ہوئے آہستگی سے جواب دیا۔ جی۔ اس کے مختصر جواب پہ وہ گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ میں نے آپ کی لالا سے بات کی تھی۔ اس کے اگلے انکشاف پہ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ لالا سے؟ شیر عالم کے غصے کا سوچ کے اس کا دل جیسے بند ہونے لگا۔ جی، آپ نے ہی تو کہا تھا
اس نے جواباً سادگی کا مظاہرہ کیا تو وہ چپ سی ہو گئی۔ لالا نے کچھ کہا تو نہیں؟ وہ جھجکتے ہوئے بولی، کیونکہ وہ لالا کے جلالی روپ سے بہت خائف تھی۔ زیادہ کچھ نہیں، بس اتنا کہا ہے کہ انسانوں کی طرح اپنے گھر والوں کو بھیجو، میری بہن کی تکلیف دینے کی کوشش کی تو زمین میں زندہ گاڑ دوں گا۔ اس نے بہت سکون کے ساتھ اس کے کہے الفاظ منوان اس کے سامنے دہرائے تو اس کے انداز پر اسے ہنسی آ گئی۔ آنسا زرشال عالم، آپ کا بھائی آپ کے ہونے والے شوہر کو زندہ زمین میں گاڑنے کی دھمکی دے رہا ہے اور آپ ہنس رہی ہیں۔ اس کی مترنم ہنسی کو اپنی سماعتوں میں جذب کرتا وہ بظاہر پر تعصب لہجے میں گویا ہوا تو اس کے چہرے پہ گلال سا بکھر گیا۔ جی، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ ایسی نوبت ہی نہیں آنے دیں گے کہ لالا اس حد تک پہنچے۔ نہایت دلفریب اور خاص انداز میں وہ اس کی ذات کو معتبر کرتی اس کے دل کے نہا خانوں میں جیسے گھستی چلی گئی۔ آپ واقعی انمول ہیں زرشالے، اس نے اپنے الفاظ پھر سے دہرائے تو وہ اس کے جذبات کی شدت محسوس کرتی محبوبیت سے ہنس دی۔ وہ ساکت سی پہلی بے یقین نگاہوں سے اسے تک رہی تھی تو اس کا ہاتھ پکڑے اپنے ماتھے پر رکھ رہا تھا۔ تم نے ابھی مجھے کیا کہا؟ اس کے خوبصورت ہونٹوں سے سرسراتے ہوئے انداز میں نکلا تو اس نے آنکھیں کھول کے ایک نظر اسے دیکھا جو اس کے نزدیک بیٹھی اسے ہی تک رہی تھی۔ میرا سر دبائیں، اس نے ہاتھ پہ زور دیتے ہوئے بوجھل لہجے میں کہا تو وہ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے چیخ اٹھی۔ یہ نہیں، اس کے بعد تم نے مجھے کیا بولا؟ اس کے سینے میں اس لمحے پکڑ دھکڑ چل رہی تھی جبکہ اس انداز سے وہ آنکھیں کھولتا اسے دیکھنے لگا جو اس کی ایک لمحے کی بے اختیاری پر مر مٹنے کو تیار ہو چکی تھی۔ مجھے، اس نے گلا کھنکارتے ہوئے کچھ کہنا چاہا جب وہ ایک دفعہ پھر سے چیخی۔ خدا کے لیے کوئی لفظ کرنے کے بجائے ایک دفعہ پھر سے دہراؤ کہ تم نے مجھے کیا کہا۔ وہ جیسے بے بسی سے گویا ہوئی تو وہ جیسے ہارے ہوئے انداز میں اسے دیکھتا نظر جھکا گیا۔ زرشالے، اس کے پھر سے بولنے پہ وہ جیسے ہل سی گئی۔ ہاسپٹل میں یا اس سارے علاقے میں اسے ہر کوئی زرشے کے نام سے جانتا تھا۔ ایسے میں اس شخص کا اسے اس نام سے پکارنا جو اسے اشارہ دے رہا تھا وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن آج اسے ہمت کرنا ہی تھی، آج اسے آر یا پار کرنا تھا۔ اس نے ہاتھ اس کے چہرے کی جانب بڑھایا تو وہ جیسے تڑپ اٹھا۔ پلیز، اس نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ اس کے روکنے پر سرخ نگاہیں اس کے چہرے پر گاڑتی بے تاثر لہجے میں گویا ہوئی۔ تم نے کہا نا کہ گھنٹوں کے ساتھ عزت اور جان دونوں جانے کا اندیشہ ہے، تو یوں سمجھو دونوں اپنے ہاتھوں سے دینے لگی ہوں، اس لیے مجھے مت روکو۔ وہ اس کے بے حد نزدیک بیٹھنے اور میز پر رکھے پسٹل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی تو وہ مزید کچھ نہ کہہ سکا، جبکہ وہ کانپتا ہوا ہاتھ اس کے چہرے کی جانب بڑھاتی دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ یہ وہ ہرگز نہ ہو۔ لیکن جیسے ہی اس کا ہاتھ اس کے چہرے پر ٹکے رومال کو سرکانے لگا ویسے ہی اس کی آنکھوں کی پتلیاں سائز میں بڑی ہوتی چلی گئیں۔ پالاج، اس کے ہونٹوں سے بے آواز سرگوشی نکلی جو ارد گرد کی ہر شے کو گویا ساکت کر گئی۔ چل پیر سائیں، کوئی آیت پھونک، کوئی ایسا اسم اعظم پڑھ، وہ آنکھیں میری ہو جائیں، کوئی صوم و صلات دودھ بتا کہ وجد وجود میں آ جائے، کوئی تسبیح ہو، کوئی چلہ ہو، کوئی ورد بتا، وہ آن ملے، مجھے جینے کا سامان ملے، گر نہیں تو میری عرضی مان، مجھے مانگنے کا ہی ڈھنگ سکھا، کہ اشک بہیں میرے سجدوں میں اور ہونٹ تھرا تھر کانپے بس، میری خاموشی کو بھید ملے، کوئی حرف ادا نہ ہو لیکن میری ہر ایک آہ کا شور وہاں سر عرش مچے، میری اشکوں میں کوئی رنگ ملا، میری خالی پن میں کوئی پھول کھلا، مجھے یاد ملا، سرکار ملا، اے مالک ملک کے شاہ سائیں، مجھے اور نہ کوئی چاہ سائیں، میری عرضی مان نہ خالی موڑ، مجھے مان بہت میرا مان نہ توڑ، چل پیر سائیں کوئی آیت پھونک، کوئی اسم اعظم ایسا پڑھ، وہ آنکھیں میری ہو جائیں۔ ایمرجنسی وارڈ کے دروازے کے سامنے کھڑا وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ شیشے پار کا منظر دیکھ رہا تھا جہاں وہ بہت سی مشینوں میں جکڑی اس کے دل کو تکلیف دے رہی تھی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہو اور میں ورلڈ ٹور کروں، میں دنیا کا ہر رنگ دیکھوں، اسے محسوس کروں۔ بارش میں بھیگتی وہ چہکتے ہوئے بول رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں لہجے کی اس چہکار کے باوجود اس سمے اس کے چہرے پر ایک پرمزدگی چھائی ہوئی تھی۔ میرا دل چاہتا ہے میں خدا سے اپنی زندگی کے چند پل ادھار مانگوں اور اسے کہوں کہ میری خواہشات پوری ہونے تک وہ مجھے زندہ رکھے۔ اب کے چہکتے لہجے میں ایک یاسیت اور حسرت سی ٹپکی۔ جو وہاں بیٹھا بہت بیزاری کے ساتھ اپنے کلائنٹ کا انتظار کر رہا تھا
وہ لاشعوری طور پر ریسٹورنٹ کے شیشے کے پار دکھائی دیتی اس لڑکی کی جانب متوجہ ہو چکا تھا جو بارش کے شور میں بلند آواز میں بولتی ساتھ کھڑی لڑکی سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ بے خیالی میں اسے ہی دیکھ رہا تھا جو اپنی دوست سے باتوں میں مصروف تھی، لیکن یک لخت اس نے اسے دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر نیچے بیٹھتے دیکھا تو وہ کافی حیران ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس سب کی وجہ جان پاتا اس کی دوست نے چلا کے ایک ٹیکسی روکی اور وہ اسے وہاں سے لیے جا چکی تھی۔ افغان وہ اپنی سوچوں میں گم کھڑا تھا جب فرحان صاحب نے اس کے کندھے پر اپنا بھاری ہاتھ رکھا۔ ڈونٹ وری، ہم نے سب ٹیسٹ نئے سرے سے کیے ہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھو، امید ہے کچھ بہتری کی صورتحال نکل آئے گی۔ انہوں نے اسے کھوکھلی امید دینی چاہی لیکن وہ بنا کچھ کہے سارا اس بات میں ہلاتا منتشا اور مسز جوزف کی طرف متوجہ ہوا جو کچھ دیر قبل وہاں پہنچی تھی۔ آپ لوگ وہاں اس روم میں جا کے کچھ دیر ریسٹ کریں، میں ہوں ابھی یہاں۔ اس کے سنجیدہ انداز سے وہ چاہنے کے باوجود بھی انکار نہ کر سکیں اور روم کی جانب بڑھ گئیں، جبکہ وہ اب واپس شیشے کے پار نظر آئے منظر کو دیکھنے لگا۔ میں جینا چاہتی ہوں سر۔ اس کے کانوں میں ایک تکلیف دہ اور بھیگی سی سرگوشی گونجی تو سینے میں گھٹن بڑھتی چلی گئی۔ یونیورسٹی میں فنکشن اپنے عروج پہ تھا جب سیرش نے اف کے سے انداز میں ہاتھ اپنی پیشانی پہ مارا۔ اف، کتنی بھلکڑ ہوں، شال ہال میں رکائی ہوں جبکہ اب سردی لگ رہی ہے اور اس ہیل نے جگہ سے اٹھنا محال کر دیا ہے۔ وہ روحان سے انداز میں گویا ہوئی تو اس کی حالت دیکھ کے زر سالے کا نرم دل پسیجا۔ تم بیٹھو ادھر، میں لے آتی ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی تو اس کا دل بلیوں اچھلنے لگا لیکن بظاہر وہ نرمی سے گویا ہوئی۔ ارے نہیں، حائقہ آتی ہے واش روم سے تو وہ لے آئے گی۔ اسے کہنے پہ وہ ہولے سے مسکرائی۔ کوئی بات نہیں، میں لے آتی ہوں۔ وہ نرمی سے کہتی وہاں سے نکلی تو اس نے جلدی سے کسی کو ڈن کا میسج کیا اور خود اٹھ کے بالآج مصطفیٰ کو تلاشنے لگی۔ یہ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ جو کسی کے بلانے پہ اس طرف آیا تھا زرشالے کو اس ویرانے اور خاموشی میں ہال کی جانب بڑھتا دیکھ کے پریشانی سے بڑبڑایا اور خود بھی اس کے پیچھے لپکا، یہ جانے بغیر کہ آج ان کے لیے کیسی سازش رچائی گئی تھی۔ یہاں کیا کرنے آئی ہیں آپ اکیلے؟ ہال میں داخل ہوتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوا تو وہ جیسے ڈر کے اچھلی، لیکن اس کی آواز پہچان کے پرسکون ہو گئی۔ اف، ڈرا دیا آپ نے مجھے۔ وہ خفگی سے گویا ہوئی تو اس کے خوبصورت سراپے کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں خوبصورت رنگ اترنے لگے جبکہ اس کی آنکھوں کی لپک سے گھبراتی وہ رخ بدل گئی۔ میں سیرش کی شال لینے آئی ہوں لیکن مجھے یہاں کوئی شال نہیں مل رہی۔ وہ اسے جواب دیتے ہوئے قدم آگے بڑھی تو سیرش کے نام پہ اس کے حواس الرٹ ہوئے، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا یا کہتا ہال کا دروازہ ایک جھٹکے سے بند ہوا۔ اس اچانک حملے پہ دونوں نے ایک ساتھ پلٹ کے بند دروازے کو دیکھا، پھر یک کے بعد دیگرے ہال کے باقی دونوں دروازے بھی اچانک بند ہوئے تو بالاج کو زمین آسمان گھومتے ہوئے محسوس ہوئے۔ بالاج، یہ دروازے کس نے بند کیے؟ زرشالے کی آواز اسے گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔